جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی. اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں. اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو. دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم، اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنے کا حکم. کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں. اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آ جاتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز پہ نگاہ جمانے کا حکم دیا. کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے. فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں. اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو اس لیے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ. تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا. کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نٹھی رکھ. مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے. اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات الدنیا. چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا. ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت. روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں، اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن لو. اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بن جاتا ہے. اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی. ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا گیا. پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے. تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتے ہیں. یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے،
تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن کے دن. اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے. لب لباب، تو خطیب کی بات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتا دیا. اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے.